السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب، سابق مبلغ سکنڈ نیویا، ان کا اپنے بزرگوں کے بارے میں، اساتذہ کے بارے میں انٹرویو کا سلسلہ چل رہا ہے جو بہت بابرکت ہے۔ گزشتہ انٹرویو میں آپ نے حضرت مولانا ابولعطا صاحب جو ان کے استاد تھے ان کا ذکر خیر فرمایا تھا، اور ابھی انہی کا ذکر خیر دوسری قسط ہے، یہ 3 قسطیں چلیں گی۔ واللہ علم کتنے چلیں گے، نہیں چلیں، شروع فرمائیں۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے نام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جس نام سے متعارف ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے، تو ابولعطا ہے، لیکن ان کے والدین نے ان کا نام اللہ رکھا تھا۔ اس کے بارے میں نے بتا دیا ہے کہ حضرت مسلم عود نے فرمایا کہ چونکہ آپ نے عربی دنیا میں جانا ہے تو وہاں یہ دتا کا لفظ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو عربی میں نام رکھ لیں۔ اب اس کا ایک مسئلہ بھی بن جاتا تھا۔ وہ یہ جو تھے عطا شاہ بخاری، آخری عمر میں جب وہ بیمار ہو گئے تو حضرت مولانا صاحب ان کی تعدیت، ان کی صحت کے تیمارداری کے لیے وہاں حاضر ہوئے۔ وفد تھا ان کے ساتھ، تو غالباً اس نے اس کو پہچانا نہیں۔ عجیب بات یہ کہ میرے خیال میں حضرت مولانا صاحب سے مل چکے تھے پہلے بھی، تو وہ کہنے لگے عطا شاہ بخاری کہنے لگے آپ کون؟ تو مولوی صاحب نے فوراً جواب دی تھے اللہ دیتا۔ تو اس کے بعد جب وفد واپس جانے لگا تو کسی دوست نے مولوی ابولعطا سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کا متعارف نام تو ابولعطا ہے، آپ نے اللہ دیتا کیوں کہہ دیا اس کے سامنے؟ مولوی صاحب فرمانے لگے کہ اس کا نام عطا اللہ ہے۔ اچھا، تو عطا اللہ کی نسبت سے اس کی کہیں دل آزاری نہ ہو کہ یہ ابولعطا کیسے بن گیا۔ اچھا، تو اس وجہ سے میں نے وہ نام استعمال کیا جس سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو میں نے اپنے آپ کو اللہ دیتا کہا۔ اچھا، کل بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا، یہ جو بہائی ہیں، بہائیوں کا جو مرکز ہے اس وقت یہ عکا میں ہے، اور عکا جو ہے کبابیر جہاں ہماری سب سے بڑی جماعت ہے عربوں کی، اس کے بالکل اس پہاڑی کے نیچے ہے یہ عکا۔ تو وہاں حضرت مولانا ابولعطا صاحب شوقی افندی کو ملے جو اس وقت ان کا لیڈر تھا، اور باتوں باتوں میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے جو آپ کی شریعت ہے الاقدس وہ دکھائیں، کہنے میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔ کہ اچھا پھر یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جی عراق سے مل سکتی ہے، میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں، وہاں آپ رابطہ کریں۔ تو انہوں نے بہت بڑی ضمانت پہ 1 دن کے لیے آپ کو یہ الاقدس مختار کیے۔ حضرت مولانا ابولعطا صاحب نے ساری رات اس کتاب کو نقل کر لیا اور پھر اس کو واپس اس کو بھجوا دیا۔ تو الاقدس کا تعارف جو ہے ہماری جماعت میں وہ حضرت مولانا ابولعطا صاحب کے ذریعے سے ہوا، بلکہ ساری دنیا کو کہنا چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الاقدس اتنی اونچی کتاب ہے کہ ابھی لوگ تیار نہیں ہوئے اس کو سمجھنے کے لیے، اس لیے وہ اخفاء میں رہتی ہے۔ جیسے ان کا شیعوں کا ہے امام جو ہے وہ اخفاء میں رہتا ہے، ان کی شریعت بھی اخفاء میں رہتی ہے، لیکن بہرحال مولوی ابولعطا صاحب نے اس کو نقل کیا، اس کا ترجمہ کیا، اس پہ تبصرہ بھی لکھا۔ تو مولوی ابولعطا صاحب اس لحاظ سے بہائیوں کا جہاں تک تعلق ہے سب سے پہلے انہوں نے ہی بہائیوں کو صحیح معنوں میں جماعت میں تعارف کرایا۔ اس کے بعد مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں بھی تلاش کرتا رہا الاقدس کو،
تو لندن میں آکسفورڈ فور میں ایک آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ایک فائل بک شاپ ہے جو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی بک شاپ ہے. وہ آکسفورڈ اسٹریٹ پہ ہے, میں کئی دفعہ اس میں جاتا رہتا ہوں, لیکن وہاں تو وہ نہیں تھی. لیکن اس کے پہلو میں ایک اور چھوٹی سی گلی ہے, وہاں ایک بک شاپ ہے لوزیک کے نام سے. اس میں تقریباً جو چیز آپ نے کہیں جی مجھے گرنتھ چاہیے فلانی چاہیے تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے. زمین پہ پڑی ہوگی, پرانی سیکنڈ ہینڈ ہوگی کسی نہ کسی سے. تو مجھے یہ جو الاقدس کا انگریزی ترجمہ وہاں سے مل گیا. اچھا. تو وہ دوسروں میں نے اس کو کمپیئر نہیں کیا عربی کے ساتھ اس کا کیا وزن ہے, لیکن بہرحال وہ مجھے مل گیا. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ جرمن کے ہمارے یہاں بھی بہت بڑی لائبریری ہے ماشاء اللہ. ہمارا ناروے میں بھی نور صاحب ایک لائبریری بنا رہے ہیں, وہ بھی بہت بڑی لائبریری ہے. تو شاہد عباسی صاحب نے کہیں پاکستان سے یہ خرید لی الاقدس. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی. کہتے نہیں میں نے انارکلی سے خریدی ہے لاہور سے. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جا رہا ہوں پاکستان میں, وہاں سے خرید لوں گا. اور میں جا کے بہت تلاش کیا, کوئی نہیں ملا. پھر مجھے کسی نے کہا کہ جو ہمارے لائبریرین ہیں ربے میں ان کا نام بھول گیا, وہ آپ کو ڈھونڈ دیں گے. میں نے ان سے ذکر کیا کہ مجھے الاقدس چاہیے. ہاں مل جائے گی مل جائے. پہلے لاہور والوں نے رات میں کوشش کی, لاہور والوں نے کہا نہیں وہ تو فیصل آباد میں ملے گی. فیصل آباد والوں نے کہا نہیں تو کراچی سے ملے گی. کراچی والوں نے کہا نہیں جی آپ کون سے آ گئے, کہاں سے آ گئے, وہ کہیں سے نہیں ملے گی. لیکن بہرحال ایک بڑا خوبصورت ایڈیشن ان کا فرینکفورٹ جو ہماری جماعت احمدیت کی لائبریری اس میں موجود ہے. اچھا. آخری مرتبہ جو میں نے پھر اسی الاقدس کا ذکر سنا ہے وہ ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی اکثر اعظم اکثیر صاحب, اگر میں نام کو ٹھیک لے رہا ہوں, ٹھیک ہے نام اکثر اعظم اکثیر صاحب بہت بڑے فاضل تھے, بہت بڑے مقرر بھی اور بہت بڑے عالم بھی تھے. ان کے پاس 3 ورشن تھے. اچھا. تو مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ ان کا عجیب بات ہے. آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس الاقدس ہے, وہ کہیں یہ تو نہیں ہے, وہ تو فلانا ورشن ہے, آپ کو بہت غلط آ گیا. تو وہ آپ کی تصدیق نہیں کریں گے, ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. لیکن بہرحال وہ میرے پاس بھی تھی, ان کے پاس بھی میرے خیال 3 ورشن تھے مختلف. اور میں ان سے کہتا رہا کہ مجھے ایک لے دیں جو پاکستان میں چھپی ہوئی ہے. ہاں میں لے دوں گا. لیکن اس کے چند دن بعد ان کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے درجات کو بلند کرے. بہت عظیم شان شخص تھے. اسکینڈینیویا میں جب میں آیا تو یہاں ڈنمارک میں بھی ان کی جماعت موجود تھی, جو بھی کہنا چاہیے. سویڈن میں بھی تھی, ناروے میں بھی تھی, اور تینوں سے میرے رابطے رہے. تینوں جگہ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ خاتون تھیں. عموماً ان کے پریزیڈنٹ کی خاتون جو عمر 30 سے 40 کے درمیان نوجوان خواتین بڑی تیز ترار ہوتی ہیں. اب ان سے جب بھی آپ پوچھیں, مثلا آپ سویڈن میں پوچھیں کہ بھائیوں کی کتنی تعداد, کہ وہ زیادہ ناروے میں, اکثر تو ہمارا ناروے میں. ان کو شاید یاد نہ رہا, لیکن مجھے تو یاد تھا. جب میں ناروے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہتے ہیں سویڈن میں, سارے سال سویڈن میں ہے. تو یہ کہیں بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان کی ممبرشپ کہاں ہے, تو ایک دوسرے کا نام لیتے رہتے ہیں. لیکن بہرحال اسکینڈینیویا میں میرا جہاں تک رابطہ تھا یہ بڑے فعال تھے. انٹرفیت جب بھی آپ مختلف مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو میں نے دیکھا کہ سب سے ایکٹیو اور جسے سب دبتے تھے وہ بھائی ہوتے تھے. بڑا سخت ان کا ریئیکشن ہوتا تھا, لیکن میری وجہ سے کبھی اسلام کے خلاف انہوں نے کبھی بات نہیں کی. عیسائی اکرام بہت کرتے تھے, پادریوں کو تو ہلا کے رکھ دیتے تھے. یہاں جو ہم کانفرنس کرتے تھے ہاں جی,
ناروے میں اس میں بھی آتے تھے بھائی کے نمائندہ؟ ہاں جی آتے تھے، بلکہ اب تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اسرائیل ہمارا کوابیر میں جلسہ سالانہ ہوتا ہے اس میں ان کا نمائندہ آتا ہے باقاعدہ، نیچے اکا ہے تو میں نے خود دیکھا، ان کو ملا بھی ہوں. اچھا. تو بھائیوں کا نمائندہ آتا ہے. اب وہ جو مخالفت تھی نا کہ احمدیوں کو، اب وہ ہمارے خلاف وہ بالکل نہیں بولتے، ان کو پتا تھا کہ یہ جواب دیں گے اور ہم پھنس جائیں گے. اچھا. باقی مذاہب کے خلاف وہ چھا جاتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں اور ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. تو اس لحاظ سے ان میں یہ خوبی ہے. اچھا، یہ جو مولوی صاحب کو کتاب ملی اور شوقی افندی سے، جو ان کا لیڈر تھا، ان سے پوچھا اس نے عراق کا ہر جگہ ہوتا ہے. بہرحال مولوی صاحب کی ہمت ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں پیسوں کے لحاظ سے تو اتنے مضبوط نہیں تھے، لیکن بڑی بڑی رقمیں خرچ کر لیتے تھے تحقیق کے لیے، اور انہوں نے بہت بڑی ہمت کی. اس کو زمانے میں جتنے بھی اس نے پیسے مانگے تھے دیے. حضرت مولانا صاحب نے اور یہ کتاب کو شائع کر دی. ہاں جی، آپ کتنے منٹ ہو گئے؟ ابھی 4 منٹ اور ہیں، تو آپ صاحب کی کوئی اور اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ان کا رسالہ. اچھا، اب میں الفرقان بھی ان کا رسالہ. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ رسالہ شائع کرنا کوئی خالد جی کا گھر نہیں ہے. جی جی. اور مولانا ابولعطا صاحب جب کبیر تشریح لے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا اپنا ایک رسالہ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے جی؟ مطلب کہ ٹھیک ہے میں ارینج کر لوں گا. پتہ نہیں کہاں سے کیا. مول صاحب نے البشرا رسالہ شائع کیا، اب بھی چل رہا ہے وہ. پہلا رسالہ جو حضرت مولانا ابولعطا صاحب نے، تو بڑی بات تھی. پھر حضرت مولانا صاحب نے پریس بھی خرید لیا وہاں. اچھا. اور بڑی انویسٹ کی، اور پریس بھی اب جماعت کے پاس ہے. تو پہلا جو آپ کا کارنامہ ہے تحریری لحاظ سے صحافت میں، وہ البشرا ہے. البشرا کے بعد مجھے تو کم اس کو یاد نہیں تھا، اور بعد میں جو پتہ لگا کہ سب سے پہلے البشرا، اس کے بعد الفرقان تھا. اب الفرقان مول صاحب پرنسپل ہیں، ان کے اپنے اخراجات ہیں، بچے ہیں، سب کچھ ہے. مضمون لکھنا اور چیز ہے، تقریر کرنا اور چیز ہے. ایک باقاعدہ رسالہ جس کے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کمپنی نہیں ہے، کوئی آپ کا مالی لحاظ سے کوئی ذمہ وار نہیں ہے، آپ نے ایک رسالہ شروع کر دیا الفرقان. الفرقان اتنا اعلیٰ رسالہ ہے، میرا خیال ہے کہ حیرت آتی ہے کہ مول صاحب جیسے، وہ اس کا پرنٹر بھی تھے، مدیر بھی تھے، پبلشر بھی تھے. اس کے میں نے خود دیکھا کہ انہوں نے ڈیٹ مقرر کی تھی، کاتب آ جاتا تھا. ہاں جی مول صاحب، اب کاتب کو پیسے دینے کے بعد پیسے. اچھا وہ آپ کیا جی، اچھا آپ تشریف لائیں، آپ ایسا کریں، آپ الفرقان نے بہانہ خریدنے کی وجہ سے 10 سال کا رسالہ خرید لیں. اس نے دستخط پیسے دے دیے، انہوں نے اپنا اسی وقت کاتب کو پیسے دیے کہ بھی لکھو. بھائی اسی وقت وہ لکھ بھی رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں. وہ سب کچھ مول صاحب کی کمال ہے، ان کی ہمت. پھر اس کو پھر آگے تقسیم کرنا. پھر مول صاحب کے گھر میں بے شمار رسالے اور ماہنامے اور ہفتہ وار آتے تھے، اور ان پہ مول صاحب بڑے خوبصورت تبصرہ آتا تھا. تو یہ البشرا اور الفرقان تو بالکل ذاتی رنگ میں تھا. البشرا تو جماعت کا رسالہ ہے، لیکن الفرقان پہ جو حضرت مولانا صاحب نے محنت کی ہے، محنت کے علاوہ محنت کا لفظ تو جرت میں کہنا چاہیے کہ ایک شخص جو مالی لحاظ سے سوائے اس کے کہ جو اس کو الاؤنس ملتا ہے معمولی سا، اس میں اس کو نکالنا بڑی بات تھی مول صاحب کی. تو مول صاحب نہ صرف
مدیر تھے مجلہ عربی البشرا کے یا اردو الفرقان کے. آپ بہت بڑے پایا کے صحابی تھے، صحافی بھی تھے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کی صحافی ہونا ویسے تو ایک لفظ ہی ہے. یہاں اگر آپ صحافی کا لائسنس لے تو اس کا جو سالانہ فیس ہے کئی لاکھ کروڑ ہے. صحافی ہونا کوئی بہت بڑا. ہاں جی. اچھا. اور میرا خیال ہے کہ وہ اگر کسی کے پاس لائسنس تھا تو مبارک راجپوت کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لاکھ کا یہ صحافی کا لائسنس ملتا ہے. ماشاء اللہ. تو مولوی ابولعطا صاحب صحافی بھی تھے بہت بڑے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لحاظ سے ایک غیر معمولی مقام بخشا ہوا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسری قسط کرتے ہیں ابھی وقفے کے بعد. ٹھیک ہے.